السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایڈوکیٹ سفیان کے ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ولاگز کی یہ سیریز ہم ڈاکٹر تحریم کے چینل کے لیے بنا رہے ہیں. آج کے اس ولاگ میں ہم اپنے گزشتہ پریویس ولاگ کی طرح ایک سیاسی خانوادے کا ذکر کریں گے جو کہ سینٹرل پنجاب فیصل آباد ڈویژن ڈسٹرکٹ جھنگ میں کافی طویل عرصے سے سیاست کے میدان میں سرگرم عمل ہے. یہ سیاسی خانوادہ ہے بیگم عابدہ حسین کا. بیگم عابدہ حسین کا تعلق سید گھرانے سے ہے. سادات بخاری ہیں یہ. ان کے والد کرنل ریٹائرڈ عابد حسین جھنگ کے ایک معروف ذمہ دار ہوا کرتے تھے اور یہ قیام پاکستان سے پہلے یونینسٹ پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے. یونینسٹ پارٹی کی طرف سے انہوں نے 1946 کا الیکشن بھی لڑا. اس الیکشن میں یہ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. بعد میں یہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور قیام پاکستان کے بعد بھی کرنل عابد حسین، محمد علی بوگرا اور سر فیروز خان نون کی جو حکومتیں تھیں ان میں وفاقی کابینہ کے رکن رہے اور اس حیثیت سے وفاقی وزیر رہے. کرنل عابد حسین کا مقابلتاً ایک کم عمری میں انتقال ہو جاتا ہے اور وہ 1970 میں انتقال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. ان کے فوت ہونے کے دوران عابدہ حسین کی عمر تقریباً 20 سال تھی. عابدہ حسین صاحبہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں. ان کی والدہ بیگم کشور عابد حسین حیات رہی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی، اور وہ 2010 میں تقریباً ان کا انتقال ہوا تھا اپنے خامند کے فوت ہونے کے 40 سال بعد. بیگم عابدہ حسین جو پہلی دفعہ ہمیں سیاست میں نظر آتی ہیں وہ بلدیاتی الیکشن میں نظر آتی ہیں 1979 میں. تب یہ ضلع کونسل جھنگ کی رکن منتخب ہوئی تھی. اچھا، اس سے بھی پہلے ذرا ہم پیچھے جاتے ہیں کہ عابدہ حسین کی شادی کہاں ہوئی. عابدہ حسین کی شادی خانے وال کے ایک سادات گھرانے میں ہوئی. ان صاحب کا نام فخر امام ہے. آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ وہ قتالپور کی ایک گدی ہے، وہاں کے وہ گدی نشین رہے. ان کی بھی ایک وہاں پہ روحانی ایک خانوادہ اور ایک سلسلہ ہے خانے وال کے علاقے میں. فخر امام سے ان کی شادی ہوتی ہے. فخر امام نے ایک انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی تھی. ایگریکلچر سے ان کا بہت انٹرسٹ رہا اور جو ایک ماڈرن ایگریکلچر ہے اس میں ان کا بہت نام ہے، ماڈرن فارمنگ میں. فخر امام نے اس دوران CSS بھی کیا، کچھ عرصہ سرکاری نوکری کا بھی حصہ رہے، لیکن پھر بعد میں وہ ریزائن کر گئے. فخر امام سے عابدہ حسین کی شادی ہو گئی ہوئی تھی اور لیکن عابدہ حسین جھنگ میں ہی قیام پذیر رہی، جو کہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. اس لحاظ سے وہ زیادہ عرصہ جھنگ میں ہی رہی شادی کے بعد بھی، اور یہاں پہ ہی سیاست کرتی رہی. فخر امام خانے وال میں سیاست کرتے رہے. اب عابدہ حسین 1979 میں، جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، 1979 میں جب ضیاء نے پہلے بلدیاتی الیکشن کروائے تو اس میں وہ ممبر ضلع کونسل جھنگ منتخب ہوئی، اور فخر امام اسی دوران ممبر ضلع کونسل ملتان منتخب ہوئے. خانے وال ان دنوں ضلع نہیں ہوتا تھا، ملتان کی تحصیل تھی، تو اس لحاظ سے فخر امام وہاں پہ ممبر ضلع کونسل خانے وال ملتان منتخب ہوئے. 1983 کا دوسرا بلدیاتی الیکشن آ جاتا ہے. اس میں عابدہ حسین دوبارہ سے ممبر ضلع کونسل بنتی ہیں جھنگ کی. فخر امام ملتان کے بنتے ہیں، اور پھر یہ دونوں میاں بیوی بالترتیب ملتان اور جھنگ کے چیئر پرسن بھی بنتے ہیں ضلع کونسل کے. عابدہ حسین چیئر پرسن ضلع کونسل جھنگ اور فخر امام چیئرمین ضلع کونسل ملتان. 1985 کے الیکشن غیر جماعتی آ جاتے ہیں. اس میں عابدہ حسین پہلی دفعہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوتی ہیں. فخر امام ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں خانے وال سے. فخر امام اسپیکر کا الیکشن بھی لڑتے ہیں اس دوران، اور وہ حیران کن طور پہ جو ضیاء کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اسے ہرانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. اب 1988 کا الیکشن آ جاتا ہے. 1988 کے الیکشن میں یہ دونوں میاں بیوی IJI کا حصہ بن جاتے ہیں.
اب آئی جی آئی کا حصہ ہوتے ہوئے عابدہ حسین جھنگ سے الیکشن لڑتی ہیں تو یہ جھنگ سے الیکشن ہار جاتی ہیں. فخر امام خانیوال سے الیکشن جیت جاتے ہیں 1988 میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1990 کا الیکشن آ جاتا ہے. تو 1990 کے الیکشن میں جو عابدہ حسین ہے یہ جھنگ سے دوبارہ الیکشن لڑتی ہیں, یہ الیکشن ہار جاتی ہیں, اور جو فخر امام ہوتے ہیں وہ خانیوال سے الیکشن جیت جاتے ہیں. اب عابدہ حسین چونکہ الیکشن ہار گئی تھی, اس دوران جو حکومت ہے وفاق میں وہ نواز لیگ کی بن جاتی ہے. تو عابدہ حسین کو سفیر بنا کے امریکہ میں بھیج دیا جاتا ہے. تو امریکہ میں یہ پھر اس دوران بطور سفیر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے امبیسڈر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دیتی ہے. 1993 کا الیکشن آ جاتا ہے. 1993 کے الیکشن میں عابدہ حسین نے خود سے الیکشن نہیں لڑا تھا, ان کی والدہ بیگم کشور عابد حسین نے الیکشن لڑا تھا نون لیگ کی طرف سے, اور ان کے مقابلے پہ انہی کے ایک دور پار کے رشتہ دار فیصل صالح حیات تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو فیصل صالح حیات نے کشور عابد حسین کو ہرا دیا تھا, اور فخر امام بھی خانیوال سے الیکشن ہار گئے تھے. اس کے بعد 1997 کا الیکشن ہوتا ہے. 1997 کے الیکشن میں دونوں میاں بیوی نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں. عابدہ حسین جھنگ سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو جاتی ہیں, اور خانیوال سے فخر امام بھی قومی اسمبلی کا الیکشن جیت جاتے ہیں. تو یہ میاں بیوی کی آخری ایک اکٹھی ٹرم تھی جو قومی اسمبلی میں انہوں نے مل کے گزاری. اس کے بعد پھر ایک لمبا بریک آ گیا. عابدہ حسین دوبارہ کبھی بھی کسی ایوان کا حصہ نہیں بن سکی. فخر امام پھر 1997 کے بعد 2018 میں جیتے, وہ ہم بعد میں بتائیں گے. اس کے بعد مشرف ٹیک اوور کر لیتے ہیں. مشرف ٹیک اوور کرتے ہیں تو یہ میاں بیوی ایک دفعہ پھر سے اپنی سیاسی وفاداری کو چینج کرتے ہیں, اور یہ مسلم لیگ قاف کا حصہ بن جاتے ہیں. مسلم لیگ قاف کا جب حصہ بنتے ہیں تو 2002 کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں سغرا امام جو عابدہ حسین کی بیٹی ہیں یہ جھنگ سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتی ہیں, اور یہ صوبائی اسمبلی کی ممبر منتخب ہو جاتی ہیں. فخر امام خانیوال سے MNA کا الیکشن لڑتی ہیں, لیکن یہ وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. سغرا امام کا یہ MPA کی ٹرم تھی. اچھا, سغرا امام کا ہم بتا دیں, یہ عابدہ حسین کی جو بیٹی ہیں یہ اسی دوران 1998 میں جو نواز لیگ نے بلدیاتی الیکشن کرایا تھا اس میں یہ ضلع کونسل جھنگ کی چیئرپرسن بھی رہی تھی. تو یہ ان کی سیاسی کیریئر کا پہلا جو عہدہ تھا وہ ضلع کونسل جھنگ کی چیئرپرسن کا تھا 1998 میں. خیر, 2002 میں سغرا امام MPA بن جاتی ہیں, اور یہ صوبائی کابینہ کا کچھ عرصے کے لیے حصہ بھی رہی, اور سوشل ویلفیئر کی یہ منسٹر بھی رہی 2 سال کے لیے تقریباً. 2008 کا الیکشن آ جاتا ہے. 2008 کے الیکشن میں جو یہ خاندان تھا یہ مسلم لیگ قاف کو خیر آباد کہہ دیتا ہے, اور یہ 7ویں 8ویں دفعہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں ایک لحاظ سے وفاداری بدلی, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے. اب کیا ہوتا ہے کہ 2008 میں سغرا امام الیکشن لڑتی ہیں جھنگ سے MPA کا, اور یہ MPA کا الیکشن ہار جاتی ہیں. اور فخر امام خانیوال سے الیکشن لڑتے ہیں, وہ بھی ہار جاتے ہیں. سغرا امام کو 2009 میں سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, سینٹ آف پاکستان کا. اس میں یہ پنجاب کے کوٹے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہو جاتی ہیں. سغرا امام نے 2009 سے 2015 تک کا عرصہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹرشپ کا ایک گزارا. اسی دوران فخر امام بیٹی پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر ہیں, وہ ادھر چل رہی ہیں, تو باپ یعنی فخر امام صاحب اس دوران نواز لیگ کا حصہ بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ تقریباً یہ 10ویں ان کی پارٹی تھی جو انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں فخر امام صاحب نے تبدیل کی. بیگم عابدہ حسین کی بھی ملا لیں تو یہ مل کے یہ اسی طرح سے یہ نمبر یہ ڈیجٹ بن جاتا ہے. اب 2013 کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں جھنگ والی سیٹ سے عابدہ حسین اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے عابد امام کو, جن کا نام ان کے نانا کرنل عابد کے نام پہ رکھا گیا, عابد امام, ان کے وہ کرنل عابد امام
جو عابد امام تھے وہ جھنگ سے ایم پی اے کا الیکشن لڑتے ہیں، وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. فخر امام نواز لیگ کے ٹکٹ پہ خانے وال سے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھی وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. 2018 کا الیکشن آ جاتا ہے. اب یہ خاندان وفاداریاں بدلنے میں تو ماہر تھا، انہوں نے اب نواز لیگ بھی چھوڑ دی اور یہ پی ٹی آئی کا حصہ بن جاتے ہیں. اب جب پی ٹی آئی کا حصہ بن جاتے ہیں تو جھنگ سے ایک دفعہ پھر عابد امام الیکشن لڑتے ہیں، وہ پھر ہار جاتے ہیں، لیکن فخر امام خانے وال سے الیکشن لڑتے ہیں ایم این اے کا اور وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. اور اس طرح سے 21 سال بعد 1997 کے بعد 2018 میں فخر امام دوبارہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے ہیں اور بہت طویل عرصے کے بعد وہ ایوان زیری میں پائے جاتے ہیں. یہ ایک سیاسی کیریئر تھا جس دوران عابدہ حسین فیملی نے، آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 10 سے 12 دفعہ انہوں نے سیاسی وفاداریاں، 1 درجن سے زائد بار وفاداریاں تبدیل کی. اس میں بیگم عابدہ حسین کا یہ بھی بتاؤں کہ ان کے جو باقی ان کا اگر رشتہ داریوں کا جائزہ لیا جائے تو ان کی رشتہ داریوں میں یہ ان کے جو ننہال ہیں، ان کے نانا عابدہ حسین کے، یہ سر مبارک علی شاہ تھے، یہ مبارک حویلی والے، اور ان کی نانی لیڈی مراتب تھی. اب جو مبارک علی ہیں ان کی یعنی ایک بیٹی یا عابدہ حسین کی جو خالہ لگتی ہیں، ان کی شادی اوکاڑا میں شیر گھڑ والے جو کرمانی خاندان ہیں سید، ان میں ہوئی ہے. تو وہ جو ان کی خالہ تھی ان کی آگے بیٹی جگنو محسن ہے جو مشہور صحافی ہیں، اور پھر بعد میں یہ آزاد حیثیت سے اب 2018 کے الیکشن میں یہ منتخب ہوئی تھی پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی. جگنو محسن کے میاں نجم سیٹھی ہیں مشہور صحافی جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی رہے 2018 میں، اور فرائیڈے ٹائمز کے نام سے یہ ایک جریدہ بھی نکالتے ہیں جگنو محسن، اور سیف گارڈ بکس کے نام سے ایک پبلشنگ ہاؤس بھی ہے ان کا. یہ فیملی معروف فیملی ہے، آپ جانتے ہیں سارے. ان کے ایک ننہالی رشتہ دار سید بابر علی ہیں جو کہ لمس کے روح رواں ہیں، اور پیکیجز اور یہ جو ملک پیک اور سارا یہ سارا ایک بڑے صنعت کار سمجھے جاتے ہیں سید بابر علی صاحب. تو یہ بھی ننہال خاندان ہے بیگم عابدہ حسین کا. بیگم عابدہ حسین کی رشتہ داری میں فیصل صالح حیات فیملی بھی آ جاتی ہے. پھر ان کے والد کے کزنز میں افتخار بخاری صاحب تھے، اور پھر ان کے ایک اور چچا زاد جو ان کے والد کے بھائی تھے، ان کے جو انکل ہی لگے، وہ ذوالفقار بخاری صاحب تھے جو سینیٹر رہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 1970 میں اس عرصے کے دوران، اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ بھی چیئرمین رہے. افتخار بخاری صاحب ایم این اے بھی رہے جو ان کے انکل تھے عابدہ حسین کے، جھنگ والی سیٹ پہ 1970s کے عرصے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو یہ خاندان ہے جو ہم نے آپ کو بتایا جس طرح سے کہ سیاسی وفاداریاں بدلنے کا ان کا ایک لمبا ٹریک ریکارڈ ہے، اور انہوں نے کئی دفعہ سیاسی وفاداریاں بدلی ہیں. اب اگلی نسل کے لحاظ سے صغرا امام اور عابد امام اس خاندان کے افراد ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے تو وہ غیر فعال ہیں، اب الیکشن قریب ہیں تو شاید دوبارہ فعال ہو جائیں. تو یہ اس خاندان کا تعارف ہے. یہ خاندان اسی طرح سے سیاسی وفاداریاں بدل کے اور اپنی لائلٹی سوئچ کر کے کسی نہ کسی طرح سے ایوانوں میں پہنچتے رہے ہیں اور دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ہم نے سیاست میں جو بھی قربانی دی ہے یا جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھایا ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ اپنے اس دعوے میں درست ہیں یا انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگائی ہے. اسی کے ساتھ آج کا ولاگ ہم ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر تحریم صاحبہ کا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتے رہے. آپ سب کا ایڈوکیٹ سفیان ولاگ دیکھنے کا شکریہ. اگلے ولاگ میں ایک نئے موضوع پہ بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.